کتنا بد نصیب ہوگا وہ آدمی جو محنت بھی کرے، کام بھی کرے، عمل بھی کرے، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل برباد کر دیا جائے، اس کی نیکیاں برباد کر دی جائیں، اس کے عمل کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی ویلو نہ ہو۔ یہی معاملہ تو بدعت کے ساتھ بھی ہے، بدعت کرنے والے کے عمل کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی ویلو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے جہنم میں جائیں گے۔ یہ کون سے بندے ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے عاملۃ ناصبہ، یہ دنیا میں بڑا عمل کر کے آئے ہوں گے، ہزار ہزار رکعت نمازیں پڑھی ہوں گی، 100 رکعت نمازیں پڑھی ہوں گی، رات رات بھر نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن وہ نماز نبی سے ثابت نہیں ہوگی، وہ نماز قرآن سے ثابت نہیں ہوگی، وہ نماز حدیث سے ثابت نہیں ہوگی۔ کبھی آپ غور کیجئے، سال کے 12 مہینے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی خرافات چل۔ محرم شروع ہوا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، اسلام کا نیا سال جس سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا، اب نیا سال بھی ہمارے ہاں یہ جو ہم کو مبارکباد مت دو، ہمارا ایک نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ محرم پہ مبارکباد دو۔ سال کا آنا اور جانا یہ کوئی مبارکباد کی چیز نہیں ہے۔ سال کا پلٹنا تو ہمارے لیے اور بڑی عبرت کی چیز ہے، ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے، ایک پیغام ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ناداں یہ کہہ رہا ہے نیا سال مبارک۔ تیری زندگی کی دیوار سے ایک اینٹ اور گر گئی، تو اپنی موت سے ایک اور قدم قریب ہو گیا اور تو نیا سال منا رہا ہے۔ انگریزی کیلنڈر کا تو نیا سال شراب سے منایا جا رہا ہے، ناچ گانے سے منایا جا رہا ہے، آتش بازی سے منایا جا رہا ہے، اور اسلامی کیلنڈر کا نیا سال ماتم سے منایا جا رہا ہے، یا حسین کی صداؤں سے منایا جا رہا ہے، تعزیے سے منایا جا رہا ہے، تابوت سے منایا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب علی یہ نواسے رسول کا غم ہے، یہ نواسے رسول کی شہادت پر ہم اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں یہ کون سے غم کا اظہار ہے ذرا مجھ کو بتا دو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غم منانے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیا میرے نبی کی زندگی میں غم والے موڑ نہیں آئے؟ کیا میری نبی کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ نہیں آیا، کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا جب میرے نبی کو تکلیف ہوئی؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہونے والا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے بیٹے ابراہیم کو گود میں لیتے ہیں۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم رضی اللہ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، نبی کا اکلوتا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، یہ محمد الرسول اللہ کی آنکھوں کے آنسو نہیں ہیں، یہ باپ کی آنکھوں کے آنسو ہیں جو بیٹے کے غم میں نکل رہے ہیں۔ اے لوگوں، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں جو رحم کا جذبہ رکھا ہے، یہ آنسو اسی رحم کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ یہ آنسو میرے بیٹے کے صدمے میں، میرے بیٹے کے جانے کے غم میں نکل رہے ہیں۔ او حسین کا غم منانے والوں، ذرا نبی کے الفاظ سنو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ میرے دل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، میرا دل غمگین ہے۔ اے ابراہیم،
اے میرے بچے ابراہیم تیرے جانے کا تیرے باپ کو بڑا دکھ ہے، بڑی تکلیف ہے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ محمد رسول اللہ تو اس طریقے سے غم منا رہے ہیں، میرے نبی تو غم کی حالت میں بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ یہ کون سا غم منانے کا طریقہ ہے؟ نواز رسول کا نام بازاروں میں لیا جائے، نواز رسول کے گھر کی عورتوں کا نام بازاروں میں لیا جائے، سینے کو پیٹا جائے، بلیڈ سے بدن کو کاٹا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کی روایت ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، وہ آدمی مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اللہ کے نبی سیدھے اس کو مسلمانوں میں سے نہیں ہے ایسا بول رہے ہیں۔ کون آدمی؟ من لطم الخدود، جو اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، غم کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، صدمے کی حالت میں جو چہرے پر تھپڑ مارے، وشق الجیوب، اور جو اپنے گریبان کو چاک کرے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی طرح چیخ و پکار مچائے۔ محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، کیوں صاحب؟ یہ تیزی کا مہینہ ہے، بہت تیز ہوتا ہے۔ سفر کے مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا، اگر شرارت کر رہا ہے تو مائیں بولتی ہیں تیزی کے مہینے میں پیدا ہوا تھا، بڑا تیز ہوا ہے میرا بچہ۔ یہ بھی جہالت ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لا ادوا ولا طیرۃ ولا سفر ولا حامۃ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری کتاب الطب کی روایت ہے، اسلام کے اندر چھوت چھات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو لگ جاتی، ہوتی کہ نہیں ایسی بیماریاں؟ لیکن حدیث تو کہہ رہی کہ چھوت چھات نہیں ہوتی۔ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث، بخاری کی روایت ہے، لا دعا، چھوت چھات نہیں ہوتی۔ اور یہ تو فیکٹ ہے، ہوتی ہے چھوت، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بہت ساری بیماری ایسی ہے کہ آپ اگر بیمار آدمی کے بغل میں سو گئے آپ کو ہو جاتی ہے، بیمار آدمی کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرنے سے ہو جاتی ہے، بیمار آدمی کو چھونے سے ہو جاتی ہے، بیمار آدمی کا جھوٹا پانی پینے سے ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ لا ادوا، چھوت چھات نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بیمار ہے، اس کے بازو میں جو آدمی سو رہا ہے اس کو بھی بیماری ہو گئی تو اس کی وجہ سے ہو گئی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بیماری دینا چاہتا ہے اسی کو بیماری ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے اور اس کے بازو میں لیٹنے سے کہ کوئی دوسرا آدمی بھی بیمار ہو گیا تو اس کے لیٹنے سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے بیمار ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہر آدمی کو چھوت چھات سے بیماری ہو رہی ہے تو پہلے آدمی کو کہاں سے بیماری؟ یعنی اللہ کے نبی ایک تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پھیلتی ہے تو بچو، لیکن یہ عقیدہ مت رکھو کہ اس کو سٹنے سے بیماری ہوتی ہے۔ بیماری تبھی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ولا طیرہ، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ عرب کے اندر کیا کرتے تھے؟ جب سفر میں جانے لگتے تھے تو پرندے کو اڑاتے تھے، اگر داہنی طرف اڑ جاتا تھا تو سفر میں نکلتے تھے، بائیں طرف اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے نہیں نہیں سفر میں نہیں جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے تردید کر دی، بائیکاٹ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں نہیں، اس عقیدے کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، سفر میں نکلنا ہے۔ بلی نے راستہ کاٹ دیا، لوگ گاڑی روک دیتے ہیں، گاڑی بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب وہی 10 منٹ کے بعد نکلیں گے۔ اسلام کے اندر اس طریقے کی چیزوں کی کوئی حیثیت، اسلام یقین کا مذہب ہے، اسلام میں وہم نام کی کوئی چیز نہیں، یہ وہم ہے، یہ خرافات، واہیات چیزیں۔ اگر کوئی آدمی گاڑی سے جا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب وہ آگے نہیں جا رہا ہے،
گاڑی روک دی اس نے. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نارمل بات ہے، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی اس عقیدے کی وجہ سے اپنے کام سے رک جاتا ہے تو شرک کر رہا ہے. مسند احمد کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک. اگر پرندہ بائیں طرف اڑ گیا اور تم سفر پہ نہیں جا رہے ہو، بلی نے راستہ کاٹ دیا، تم نے گاڑی روک لی، تم نے اگر کسی چیز کو منحوس سمجھ کے اگر اپنا کام روک لیا تو اللہ کے نبی فرماتے فقد اشرک، تم نے شرک کیا. صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اگر کبھی غلطی سے ایسا ہم سے ہو جائے، غلطی سے ہمارے منہ سے ایسا نکل جائے، ہم کسی چیز کو منحوس بول دیں تو ایسی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے اس کا بھی علاج بتا دیا. کہا کہ اے میرے صحابہ اگر غلطی سے تمہارے منہ سے کبھی ایسی کوئی غلط بات نکل جائے، تم کسی چیز کو منحوس بول دو تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرنا، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، سارے پرندے تیرے پرندے ہیں، اچھائی برائی کا تو مالک ہے اور تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دعا پڑھ دو اور اپنا کام کرنا شروع کر دو. اسلام کوئی راستہ نہیں ہے ان واحد چیزوں کا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا ادوا، اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے، ولا طیرہ، اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. لیکن ہاں اسلام میں اچھی بات ہے. اب کوئی آدمی سفر میں جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو آسان کرے، آپ نے ایک اچھی بات کہی تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اچھی بات سے اچھا شگون لیا جا سکتا ہے. اگر کوئی آدمی آپ ایگزام دے کے آئے، آپ کا کوئی دوست ملا، انشاءاللہ یار تو پاس ہو جائے، اس نے ایک اچھی بات کہی تو آپ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ بولا ہے انشاءاللہ میں پاس ہو جاؤں. اچھی بات سے اچھا شگون لیا جا سکتا ہے، برا شگون لینا منع ہے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اچھی بات، آپ نے کہا کہ نحوست حرام ہے لیکن فعل جائز ہے. صحابہ نے پوچھا فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، اگر اچھی بات کوئی بول دیتا ہے تو وہی فعل ہے. تو بدشگونی کی اسلام میں ولا حامتا، الو منحوس نہیں ہے. بہت سارے لوگ الو اگر بول دے تو الو کے بولنے کو منحوس سمجھتے. اللہ کے نبی نے فرمایا الو کا بولنا کوئی حیثیت نہیں. ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کا مہینہ بھی 12 مہینوں میں سے نہیں ہے. سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا. اسلام کے اندر تو صرف 2 عیدیں جو ہم جانتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے حساب سے ثابت ہے. ایک رمضان کے بعد عید الفطر ہے، ایک ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی شکل میں. لیکن ایک تیسری عید بھی آ گئی ہے. بنارس کے اندر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو نئی سڑک کہا جاتا ہے. بنارس جہاں کا میں رہنے والا ہوں، بنارس میں نئی سڑک پر بینر لگا ہوا تھا، آپ تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو. عیدوں کی عید عید میلاد النبی آ گئی، سب سے بڑی عید آ گئی. 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اے نبی سے محبت کرنے والوں، نبی سے تمہیں زیادہ محبت ہے یا ابو بکر صدیق کو زیادہ محبت تھی جس نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا؟ اے نبی کے مت والوں، اے نبی کو چاہنے والوں، اے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں نبی سے زیادہ محبت ہے یا نبی کے صحابہ کو تھی؟
اگر تم کہتے ہو نہیں نہیں ہم تو صحابہ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دو کہ صحابہ نے کیوں نہیں کوئی جلوس نکالا، صحابہ نے کیوں نہیں کوئی جھنڈی لگائی، صحابہ نے کیوں نہیں 2 کے بعد ایک تیسری عید کو شامل کر دیا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول سوموار کے دن، پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، اے میرے صحابہ تم پیر کے دن روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا ہوں، میری پیدائش ہوئی ہے۔ وَيَوْمَ بُعِثْتُ، اور پیر کے دن سوموار ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نبوت عطا فرمائی ہے، پیر کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، پیر کے دن ہی میرے اوپر قرآن کا نازل ہونا شروع ہوا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، اس لیے کہ نبی اس دن پیدا ہوئے۔ اگر نبی کی پیدائش کی خوشی منانا ہی ہے تو سال میں ایک دن نہیں بلکہ سال بھر جتنے سوموار آئیں، جتنے پیر کے دن آئیں، اس دن مناؤ، اور منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا، ربیع الاخر کا مہینہ شروع ہو گیا، بڑے پیر صاحب کا مہینہ آ گیا۔ ربیع الاول کی، ربیع الثانی کی 11 تاریخ آئی، بڑے پیر صاحب کے نام سے 11ویں شریف منائی گئی۔ بڑے پیر صاحب کے نام پہ جانور ذبح کیے گئے، ان کے نام پہ مٹھائیوں پر فاتحہ پڑھ کے اس کا ثواب ان کو بخشا گیا، اس مٹھائی کو لوگوں میں بانٹا گیا، بریانیاں بنوا کے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ او لوگوں، یہ کون سا اسلام ہے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تو سن 470 ہجری میں پیدا ہوئے، میرے نبی کے انتقال کے تقریباً 500 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ 500 سال کے بعد جو آدمی پیدا ہو رہا ہے، تم نے اس کے نام پر بھی ایک دین کے اندر نیا کام نکال دیا۔ کل میرا پروگرام تھا گوگی میں ایک صاحب مجھے ملے، وہ ایک اخبار کی کٹنگ دکھانے لگے۔ اخبار میں، اردو اخبار میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، ایک مضمون چھپا تھا، مضمون کی ہیڈنگ تھی 11ویں کا ثبوت قرآن سے۔ کیا نام تھا؟ 11ویں کا ثبوت قرآن سے۔ میرے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز میں پڑھنے لگا تو لکھا تھا، دیکھو آدمی جانور لاتا ہے قربانی کرنے کے لیے، نام اس پہ اللہ کا لیتا ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہے بھائی بکرا کس لیے لائے؟ بولتا قربانی کرنے کے لیے لائے۔ ولیمہ کے لیے جانور لاتا، کوئی پوچھتا بھائی جانور کس لیے لائے؟ بولا ولیمہ کے لیے لایا۔ نام اس پر اللہ کا لے رہا لیکن کیا بولتا؟ ولیمہ کے لیے لایا۔ بولا ہم بھی 11ویں پر نام اللہ ہی کا لیتے لیکن جانور بڑے پیر صاحب کے نام سے لاتے۔ یہ ہے دلیل۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتہ، اے مسلمانوں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا ہے، مرے ہوئے جانور کا تم گوشت نہیں کھا سکتے، جانور کو ذبح کر کے اس کو حلال کرنا ہے، مرا ہوا جانور تمہارے لیے حرام ہے۔ والدم، اور اللہ تعالیٰ نے خون کو بھی تمہارے اوپر حرام کیا ہے، خون کو آدمی پی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ چیز بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، پہلے اللہ نے مردار کا نام لیا، پھر خون کا نام لیا، پھر سور کے گوشت کا نام لیا، اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا نام لیا جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، بڑے پیر صاحب کا نام لیا جائے، بغداد والے کا نام لیا جائے، اجمیر والے کا نام لیا جائے، کسی بھی اللہ کے علاوہ XYZ کسی کا بھی نام لیا جائے، اللہ تعالیٰ نے سور کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان جتنا سور کے گوشت سے نفرت کرتا ہے اتنی ہی نفرت وہ اس چیز سے بھی کرے جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔
اگر کوئی آدمی بقرعید پر قربانی کا جانور لاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بقرعید قربانی کے لیے لایا ہوں، اس سے آپ 11ویں کو ثابت کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، بقرعید پر قربانی تو نبی سے ثابت ہے، ولیمہ کرنا تو نبی سے ثابت ہے، عقیقہ کرنا تو نبی سے ثابت ہے۔ یہ بڑے پیر صاحب تو 500 سال کے بعد پیدا ہوئے، یہ کہاں سے، ان کا کہاں سے 11ویں منانا کہاں سے ثابت ہو گیا قرآن حدیث؟ مارو گھٹنا پھوٹے سر، ایسی ایسی دلیلیں اسلام کو پہلی بنا کے رکھ دیا۔ اب بیان کرنے والے یہی سب چیزیں بیان کرتے ہیں اور پبلک نعرہ لگاتے، نعرہ تکبیر اللہ۔ علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی تھی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ آج قرآن کو یوز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا مسلک کیسے ثابت کر دے قرآن سے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر قرآن کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ ایک صاحب ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے، اردو میں بھی تقریر کرتے ہیں، انگریزی میں بھی تقریر کرتے ہیں، نام شاید آپ نے سنا ہو، ان کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے عید میلاد النبی کے ثبوت میں، اتنی موٹی کتاب۔ اب آدمی تو سوچے گا یار اتنی موٹی کتاب لکھی ہے تو کچھ لکھا ہوگا، اتنی بڑی شخصیت ہے، کیا لکھا ہے؟ ذرا ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں۔